کہ صحابہ کرام میں سے جو اسلام کے اندر سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ مراد ہیں؟ جو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے فوت ہوئے یا سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے؟ مہاجرین زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا انصار زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت کن کی ہے؟ جو مہاجرین ہیں وہ انصار کے مقابلے میں اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں۔ اب جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں؟ ناظرین کے سامنے یہ واضح کر دیجئے، اور اس کی اقسام جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، کتنی اقسام ہیں مہاجرین کی؟ ایک تو دارالکفر سے دارالایمان کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، دفاع صحابہ سیریز میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے فضائل صحابہ کے ساتھ، اور اس چیز کو ہم مزید ڈسکس کریں گے، اور اس کے اندر آج جو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ مہاجرین کے فضائل ہیں، اور مہاجرین جو ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یہ ہم شیخ صاحب سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب روایت آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ، جو کہ مدینہ یونیورسٹی کے فاضل ہیں اور ہمارے لیے اپنا قیمتی وقت نکالتے ہیں۔ شیخ، کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ شیخ، جو سب سے پہلا آپ سے سوال ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے جو اسلام کے اندر سبقت لے جانے والے لوگ ہیں وہ کون لوگ مراد ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و حبیبنا و قدوتنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اسلام میں سبقت لے جانے والے صحابہ کرام کون سے ہیں؟ اس میں مختلف علماء کے اقوال ہیں، اور اصل میں ان اقوال کی وجہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ۔ اب اس آیت کی روشنی میں مفسرین اور علماء نے مختلف اقوال ذکر کیے ہیں کہ ان سبقت لے جانے والے مہاجرین اور انصار میں سے کون سے صحابہ کرام ہیں۔ بعض علماء نے کہا کہ سبقت لے جانے والے صحابہ کرام وہ ہیں کہ جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبلتین کی طرف نماز پڑھی، یعنی دونوں قبلوں کی طرف، بیت المقدس کی طرف بھی اور بیت اللہ کی طرف بھی۔ اور بعض علماء کرام نے کہا کہ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، بیعت الرضوان، جو کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر صحابہ کرام نے وہاں بیعت جو ہے وہ کی تھی۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والے صحابہ کرام سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بدر کے غزوہ کے اندر شرکت کی، یعنی اہل بدر، وہ اس سے مراد ہیں۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس سے مراد سبقت لے جانے والوں سے مراد وہ صحابہ کرام ہیں جو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں سب سے پہلے آئے، یعنی جن کو نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم کی صحبت کا سب سے پہلے شرف حاصل ہوا، وہ سبقت لے جانے والوں میں سے ہیں۔ اور بعض علماء کرام نے کہا کہ سبقت لے جانے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے کے بعد سب سے پہلے فوت ہوئے یا سب سے پہلے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ اور بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ سبقت لے جانے والوں میں وہ سارے لوگ ہیں جو ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ سبقت لے جانے والوں سے مراد وہ تمام صحابہ کرام ہیں جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے۔ اور یہی قول زیادہ مناسب اور زیادہ درست معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے وہ سارے کے سارے سبقت لے جانے والوں میں ہیں، وہ مہاجرین میں سے ہوں یا انصار میں سے ہوں۔ اور اس بات کی دلیل جو ہے وہ قرآن کریم کی آیت سورہ حدید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے برابر نہیں ہو سکتے وہ جس نے خرچ کیا فتح مکہ سے قبل اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں۔ یعنی جو بعد میں مسلمان ہونے والے ہیں اور اسلام لانے والے اور جہاد کرنے والے ہیں وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے فضیلت میں، مرتبے اور مقام میں، جن لوگوں نے مکہ فتح مکہ سے قبل اسلام لے کر آئے اور نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اللہ کی راہ میں
جہاد کیا، اور یہی زیادہ درست اور راجح معلوم ہوتا ہے، واللہ عالم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین کی اور انصار کی مختلف مقامات پر طرح طرح سے تعریف کی ہے، تو آپ یہ واضح کر دیجئے کہ مہاجرین زیادہ فضیلت رکھتے ہیں یا انصار زیادہ فضیلت رکھتے ہیں؟ فضیلت کے اعتبار سے زیادہ فضیلت کن کی ہے؟ مختلف علماء کی آراء ہیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ انصار افضل ہیں، بعض علماء کہتے ہیں مہاجرین افضل ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اہل سنہ کا جو موقف اور اہل سنہ کا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ مہاجرین جو ہیں وہ انصار سے زیادہ افضل ہیں اور ان کی فضیلت زیادہ ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب ہم کسی صحابی کے فضائل بیان کرتے ہیں یا صحابہ میں سے کسی ایک جماعت کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے تو اس میں دیگر صحابہ کرام کی تنقیص مراد ہوتی ہے، یا ان کی شان کو کم کرنا، ان کے فضائل کو کم کرنا، ان میں کمی واقع کرنا مقصود یہ ہرگز نہیں ہوتا، یہ بلکہ صاحب حق کو اس کا حق دینا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں جس قدر کوئی زیادہ رہے گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس قدر کوئی اللہ کی راہ میں جہاد زیادہ کرے گا اور قربانیاں زیادہ دے گا، یقیناً یہ بات معقول ہے اور سمجھ آنے والی ہے کہ اس کے فضائل بھی زیادہ ہوں گے، اس کی فضیلت بھی زیادہ ہوگی۔ تو اس اعتبار سے اہل سنہ جو ہیں وہ مہاجرین کو انصار سے مقدم کرتے ہیں فضیلت میں، مہاجرین کو انصار سے مقدم کرتے ہیں، اور اس کی کئی ایک وجوہات ہیں جن میں سے چند ایک میں ذکر کرتا ہوں۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جو مہاجرین ہیں وہ انصار کے مقابلے میں اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں، اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں، اور انہوں نے سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جن مشکلات اور مصائب کا مہاجرین نے اللہ کی راہ میں سامنا کیا ہے وہ انصار کو اس قدر نہیں ہوا۔ مثلا مکہ کے اندر جو مکی زندگی ہے صحابہ اکرام کی جو آغاز میں مسلمان ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ ان کو بہت ساری مشکلات جو ہے وہ جھیلنا پڑیں، بہت سارے مصائب کا سامنا کرنا پڑا، جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جو کفار قریش تھے انہوں نے ان کو مختلف انداز سے تکلیفیں دیں، مختلف انداز سے ان کو اذیتیں دیں، جیسا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس کے علاوہ جو ہے وہ آل یاسر ہیں، حضرت یاسر اور ان کی اولاد، ان کو بھی طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں۔ بہت سارے صحابہ کرام واقعات اور قصص جو ہے وہ معروف ہیں کہ مہاجرین جو آغاز میں مسلمان ہوئے، جو مشکلات اور مصائب انہوں نے برداشت کی اسلام کی راہ میں، اللہ کی راہ میں، دین میں اسلام قبول کرنے کے بعد، وہ انصار نے نہیں کی۔ انصار نے بھی اسلام کے اندر مصائب اور تکلیفیں برداشت کی ہیں، ان پر بھی مصیبتیں آئی ہیں جہاد کے اندر، لیکن جس قدر مشرکین مکہ نے اہل مکہ میں سے جو صحابہ مسلمان ہوئے تھے ان کو تکلیفیں دی ہیں، اس قدر انصار کو نہیں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام پہ ایمان لانے کی وجہ سے جس قدر زیادہ نقصان جو ہے وہ مہاجرین کو اٹھانا پڑا، اس قدر زیادہ نقصان انصار کو نہیں اٹھانا پڑا۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان لوگوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کی، حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور اس میں انہوں نے ایک تو اپنے وطن کو چھوڑا، دوسرا انہوں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا، حتیٰ کہ بہت سارے صحابہ کرام سے ان کے بیوی بچے چھین لیے گئے، ان کے اہل و عیال سے ان کو جدا کر دیا گیا، اور ان سے ان کا لباس بھی چھین لیا گیا، ان کا جو زاد راہ تھا وہ بھی چھین لیا گیا۔ تو اس اعتبار سے جو نقصان مہاجرین نے اللہ کی راہ میں مالی اور جانی جو ہے وہ برداشت کیا ہے یا اٹھایا ہے، وہ انصار نے نہیں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جو مہاجرین ہیں انہوں نے اسلام قبول کرنے کا دروازہ کھولا ہے، نبی کریم علیہ السلام کی مدد کرنے کا، نبی کریم علیہ السلام کی تصدیق کرنے کا، اسلام کو قبول کرنے کا، دین کو قبول کرنے کا انہوں نے دروازہ کھولا ہے، گویا کہ وہ دروازے ہیں، دروازہ کھولنے والے صحابہ کرام مہاجرین ہیں۔ پھر ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ مسلمان ہوئے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کام میں آغاز کرتا ہے، جو کسی کام میں آغاز کرتا ہے، اس کام کا سارا جو آپ سمجھ لیں کریڈٹ ہوتا ہے یا اس کا جو اصل کارنامہ ہے وہ انہی کے نام ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں سے مہاجرین جو ہیں انہوں نے سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعوت پہ لبیک کہا اور آپ کی دعوت کو قبول کیا، تو یہ گویا کہ اس دروازے کو کھولنے والے ہیں لوگوں کے لیے۔ پھر ان کو دیکھ کر لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوئے، اور حدیث میں بھی ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من سن
سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا و اجر من عمل بہا الی یوم القیامہ، کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی نیا طریقہ اختیار کیا یعنی نیکی کی طرف لے جانے کا، تو جس نے کوئی سنت جو ہے وہ اس کو ایجاد کیا اور اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور اس پر عمل کرنے والوں کا بھی اس کو اجر ملے گا، قیامت تک اس کو اجر ملتا رہے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص اسلام کے اندر نیکی کی طرف لے جانے کے لیے کوئی نیا طریقہ اختیار کرتا ہے، لیکن نیکی وہ ثابت ہو تو اس کو اس نیکی پر چلنے والے اور اس راہ پر چلنے والے، اس پہ عمل کرنے والوں کا اجر ملے گا یقیناً، اور یہ صحیح حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو صحابہ کرام نے لوگوں کے لیے اسلام قبول کرنے کا دروازہ کھولا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرنا اور اسلام کی راہ میں قربانیاں دینے کا آغاز اور پہل کرنے والے مہاجرین ہیں، لہٰذا ان کی فضیلت انصار کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ ان کو دیکھ کر پھر انصار اور دیگر لوگ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ 4 وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنیاد پہ اہل السنہ جو ہے وہ مہاجرین کو انصار سے مقدم کرتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جب مہاجرین کو انصار سے مقدم کیا جائے تو اس میں جو انصار کی فضیلت ثابت ہے کتاب و سنت سے، اس میں کسی قسم کی کمی واقع کرنا مقصود ہے، یا ان کی شان میں جو ہے وہ کمی واقع کرنا مقصود ہے، یا ان میں سے کسی ایک کے مرتبے اور مقام کو کم کرنا یا اس کی شان میں تنقیص کرنا مقصود ہے، قطعاً بھی ایسا نہیں ہے۔ شیخ، چونکہ ہمارا موضوع مہاجرین تھا تو اس کے اندر آپ نے مہاجرین کے جو فضائل ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ بیان کیے۔ اب جو بنیادی سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کسے کہتے ہیں، ناظرین کے سامنے یہ واضح کر دیجئے، اور اس کی اقسام جو ہیں وہ کیا کیا ہیں، کتنی اقسام ہیں مہاجرین کی؟ ہجرت عربی زبان میں چھوڑنے کو کہتے ہیں، اور ہجرت سے مراد ایک تو دار الخوف سے دار الامن کی طرف اپنا گھر بار چھوڑ کر جانا، ہجرت کرنا، یا پھر دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف جو ہے وہ ہجرت کرنا، یہ ہجرت کہلاتا ہے اسلام کے اندر، اور یہ واجب ہے کہ دار الکفر سے دار الایمان اور دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا یہ واجب ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں، آپ کے عہد نبوی میں جب نبی علیہ السلام کو ہجرت کا حکم دیا گیا تو اس وقت جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کرنا یہ لازم تھا۔ پھر فتح مکہ کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت نہیں ہے، لیکن اس کے بعد یہ قیامت تک ہجرت جو ہے یہ باقی ہے، دار الکفر سے دار الایمان کی طرف ہجرت کرنا، جو کفار کا علاقہ ہے، کفار کے جو علاقے ہیں ان کو چھوڑ کر اسلام اور اہل اسلام کی طرف جانا یہ واجب ہے۔ اور اس کی وجہ اصل بنیادی یہ ہے تاکہ ایک مسلمان جو ہے وہ پوری آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکے اور اپنے جو تہذیب ہے اس کو، باقی اسلامی کلچر جو ہے اس پر اس کے مطابق زندگی گزار سکے، کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے اور مسلمان ہونے کے بعد وہ دار الکفر میں رہتا ہے، کفار کے اندر رہتا ہے، تو اس سے اس کے اندر جو ہے وہ اتنی خاص تبدیلی نہیں آتی، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے برات کا اعلان کیا ہے اس شخص سے جو مسلمان ہونے کے باوجود بھی دار الکفر میں رہتا ہے اور کفار کے درمیان رہتا ہے۔ اور اسی وجہ سے بہت سارے علماء نے صرف دنیوی مقاصد کے لیے کفار کے ملکوں کی طرف سفر کرنے کو جو ہے وہ حرام قرار دیا ہے، کہ کوئی شخص جو ہے وہ دنیوی مقاصد کے لیے، دنیا کمانے کے لیے کفار کے ملکوں اور کفار کے علاقوں کی طرف جائے۔ اس میں کئی ایک نقصانات ہیں، سب سے بڑا نقصان انسان کا دین کا نقصان ہے، اور اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ جو کفار کے غیر اسلامی ممالک کے اندر جا کر رہتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ان کی تہذیب کو، ان کی ثقافت کو، ان کی بہت ساری چیزوں کو صلاحتے نظر آتے ہیں، ان کی تعریف کرتے نظر آتے ہیں، کہتے ہیں ان کی فلاں چیز بہت اچھی ہے، فلاں چیز ٹھیک ہے، اگر کوئی حقیقت ہے اس کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہنا کہ بعض لوگ تو یہاں تک تعریف کرتے ہیں کہ گویا کہ اسلام ان کے ہاں اس کی کوئی ویلیو اور اوقات ہی نہیں ہے، اور اسلامی ثقافت اور اسلامی کلچر کو سرے سے بھول جاتے ہیں، اور صرف وہ نام کے مسلمان ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا اسلام کیا ہے اور مسلمان کیا ہے۔ تو اس وجہ سے بہت سارے علماء کا موقف یہ ہے کہ صرف دنیوی مقاصد کے لیے جو ہے وہ غیر اسلامی ممالک کی طرف روانہ ہونا اور رخ کر لینا، اس میں بہت سارے نقصانات ہیں اور یہ جائز نہیں ہے۔ تو ہجرت جو ہے وہ دار الخوف سے دار الامن کی طرف یا دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف
دارالخوف سے دارالامن کی طرف جیسے صحابہ کرام نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور دارالکفر سے مکہ سے صحابہ کرام نے اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اور جو ہجرت کرنے والے ہیں وہ دو طرح کے ہیں مہاجرین۔ کچھ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں۔ ایک ہجرت جو ہے وہ دارالخوف سے دارالامن کی طرف، اور وہ مراد حبشہ ہے، یعنی حبشہ کی طرف ہجرت کی، جیسے حضرت عثمان بن عفان امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب الہجرتین ہیں، انہوں نے دو ہجرتیں کی ہیں اللہ کی راہ میں، اور یہ ان کی فضیلت ہے۔ اس وجہ سے علماء کرام محدثین اور علماء جب ان کا ذکر کرتے ہیں ان کو صاحب الہجرتین کہا جاتا ہے، یعنی دو ہجرتوں کا شرف پانے والے۔ ایک حبشہ کی طرف ہجرت کی، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو بیٹی ہیں حضرت رقیہ، یہ اس وقت ان کی بیوی تھی، ان کے ساتھ حضرت عثمان نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی طرح حضرت جعفر بن ابی طالب، حضرت علی کے بھائی جن کو جعفر طیار بھی کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی اپنی بیوی حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ جو ہے وہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور پھر وہاں سے مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام حبیبہ بنت ابی سفیان، حضرت ابو سفیان کی بیٹی، حضرت معاویہ کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کو دو ہجرتیں کرنے کا شرف حاصل ہے، ایک حبشہ کی طرف اور دوسری مدینہ کی طرف۔ اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے ہیں جو حبشہ کی طرف تو ہجرت نہیں کی لیکن انہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جیسا کہ ابو بکر ہیں، عمر ہیں، دیگر صحابہ کرام ہیں، انہوں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر جو ہے وہ مدینہ کی طرف ہجرت کی۔ تو اس اعتبار سے مہاجرین دو طرح کے ہیں۔ کچھ مہاجرین ایسے ہیں جنہوں نے دو ہجرتوں کو جمع کیا، حبشہ کی طرف اور مدینہ کی طرف، اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی، اور سب کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور ہجرت کرنا اللہ کی راہ میں دارالکفر کو چھوڑ کر اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، ایمان کی سلامتی کے لیے دارالایمان کی طرف جانا، اس کا جو ہے وہ اجر جنت ہے، اس کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ اور ایک اور ہجرت ہے جس کو ذکر کیا جاتا ہے، اور وہ گناہوں کو چھوڑ دینا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑنے والے کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے، جو صرف اللہ تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا کے لیے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ سمجھ لیں کہ لغوی اعتبار سے آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ لغت میں جو ہے وہ ہجرت کا معنی چھوڑنا ہوتا ہے، تو جو گناہوں کو چھوڑ دے اس کو بھی مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو ہجرت دو طرح کی پھر ہوئی، ایک تو دارالکفر سے دارالایمان کی طرف، اور دوسرا جو ہے وہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چھوڑ دینا، یہ بھی ہجرت ہے۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تعالیٰ آپ کو مزید رحمت و برکتوں سے نوازے، آپ کے علم میں مزید اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائے۔ انشاءاللہ ہم آپ سے مزید وقت لیتے رہیں گے۔ آمین۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام، جس کے اندر شیخ صاحب نے یہ واضح کیا کہ مہاجرین اور انصار کے اندر کن کی زیادہ فضیلت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کرنے والوں کو اسلام کے لیے کس قدر مقام و مرتبے سے نوازا ہے اور ان کے لیے انعامات رکھے ہیں۔ اس حوالے سے اگر آپ کا کسی قسم کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔